السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 185۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف اور بے شمار درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ ہمیں ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب و سنت کے اندر ملتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم ہوں، سنجیدہ ایام ہوں یا ہنسی مذاق کے ایام ہوں یا کھیل کود کی باتیں ہوں، ان ساری باتوں کے اندر ہم کو اس طرح کی ہدایات ملتی ہیں۔ کئی دنوں سے، تقریباً ایک رمضان سے بات ذہن میں تھی کہ اس موضوع پر کچھ خامہ فرصہ کچھ لب کشائی کی جائے، کچھ باتیں رکھی جائیں جو کافی سنجیدہ ہیں اور قابل غور ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اور آپ کے گھرانوں میں بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں سامنے نظر آتی ہوگی۔ اور خاص طور پر اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں اس چیز نے اور زور پکڑ لیا ہے۔ ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے، خاص طور پر اس کا سیزن یہ لاک ڈاؤن پیریڈ ہے، اور سوشل سائٹس کے ذریعے سے اور اسی طرح سے گیمز کے ذریعے سے اور دوسرے اپلیکیشنز کے ذریعے سے جو مسائل ہمارے درمیان ہیں، اسے ہم ہر روز جوجھتے نظر آتے ہیں، محسوس کرتے ہوئے پریشان بھی ہیں۔ کبھی ٹک ٹاک ہے، کبھی دوسرے اس طرح کے جو ایپس وغیرہ ہیں، اس سے ہم پریشان تھے۔ کسی ملک کے نام کی وجہ سے اسے بین کرنا بجائے اس کے کہ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے نقصانات کو دیکھ کر بین کرنے کی سخت و زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے درمیان، ہمارے بچوں کے درمیان جو ایک مصیبت، ایک وبا کے طور پر عام ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا گھرانہ ہو یا پڑھا لکھا گھرانہ نہ ہو، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہمارے طلبہ، ہمارے بچے، چھوٹی عمر کے بچے یا بڑی عمر کے بچے، چاہے مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، وہ اس کے اندر انوالو ہیں اور بہت بری طرح سے ایڈکشن کے طور پر اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن میں خاص طور پر قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول کے احادیث کے حوالے سے ایسے بچوں سے اور ایسے ذہنوں سے مخاطب ہوں اور ان کے والدین سے مخاطب ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس موضوع کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جذبات اور احساسات آپ کے سامنے آواز کی شکل میں اگر محسوس نہ ہوتے ہوں تو چہرے کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ٹولز کی غیر فراوانی کی وجہ سے کئی بار بات ملتوی ہوتی گئی، لہٰذا زیادہ ملتوی نہ کرتے ہوئے ایک درد بھری آواز آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے، تاکہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرے، ورنہ بعد میں پھر پچھتانے کی نوبت آ سکتی ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان نیٹس پہ اور نیوز کے اندر بیان کی جا چکی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہوش کے ناخن ہی نہیں لیتے، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کی ضد میں، ان کی بیجا مطالبات کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، فری فائر کے جو معنی ہیں، جو ہماری مصیبت فی الحال جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فری فائر کیا ہے؟ یہ مفت آگ، فری آگ، کیا معنی ہے یہ فری فائر کا؟ اور اگر آپ گوگل پر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو yourdictionary.com کے اوپر اس کی میننگ کو بتایا گیا ہے کہ ڈیزائننگ این ایریا ان وچ ملٹری پرسنل ہیو اتھارٹی ٹو شوٹ آن اینی ون وداؤٹ obtaining prior کلیئرنس۔ ایک ایسا مختص ایریا ہے، خاص ایریا ہے ڈیزائن کیا گیا، جہاں پر ملٹری کو پرسنل اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی پہلے کلیئرنس دینے کے اگر کوئی اس ایریا میں نظر آئے گا تو وہ اس کو شوٹ کر دیں گے۔ تو اسی معنی کے اوپر، اسی معنی کے حساب سے اس گیم کو تیار کیا گیا ہے۔ 50 لوگوں کا گیم ہوتا ہے اور صرف خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کے اوپر یہ گیم ہے، جس کے اندر ہتھیار وغیرہ ساری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی نوعیت کا، اسی حساب کا ایک گیم بہت پہلے بھی آ چکا ہے PUBG کے نام سے، اور وہ فش اور ویل مچھی کے حساب سے بھی ایک گیم آ چکا ہے۔
اسلام کھیل کود کے منافی نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں نہیں ہے کہ کوئی بچہ کھیلے نہیں، کوئی بڑا انٹرٹین نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک دائرہ ہے. ہم کو ان لمٹس کا، ان دائروں کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی ان لمٹس کے باہر نہیں جا سکتا ہے. اب ڈیموکریسی ہے، کوئی ہاتھ بڑھائے تو اگر کسی دوسرے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو جہاں تکلیف نہیں ہو رہی ہے وہاں تک ڈیموکریسی کی اجازت ہے. اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے. تو ٹھیک ایسے ہی انٹرٹیننگ کے بھی اپنے لمٹس ہیں جو عقل کے حساب سے مناسب نہیں ہیں، اور شریعت نے اس کے دائرے بھی متعین کیے ہوئے ہیں اسلام نے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان بچے ہیں، مسلمان آدمی ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہو چکے ہیں. ہم اچھائی اور برائی کا فرق کرتے ہیں. ہم حلال چیز کو کھاتے ہیں، کھانے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں، فائدہ اور نقصان کو سمجھتے ہیں، کہاں جان کو خطرہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں. کوئی اگر کٹے ہوئے وائر کو پکڑنے کے لیے کہے گا تو ہم اس کو پکڑنے سے گریز کریں گے، ہم بچیں گے اس سے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. کہیں نالے کا ڈھکن کھلا ہو، ہم راستے سے گزر رہے ہیں تو ہم کو اس چیز کا بھرپور اندازہ ہے کہ اس سے ہم کو ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. لیکن ایسی چیزیں جو دھیرے دھیرے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، نہ ماں باپ نے اس طرف توجہ دینے کی کوشش کی ہے اور نہ بچے اس طرف دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں. فائر جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، قرآن کے اندر 102 جگہ پر اللہ رب العالمین نے النار کا ذکر کیا ہے، جہنم کی آگ کا. ہم آپ کو اس نار سے، اس فائر سے فری کرنا چاہتے ہیں. یہ فری فائر نہیں، فری فرام ہیل فائر ہے. ہیل فائر جو اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کی ہے، اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی جہنم سے اللہ اور اس کے رسول ہم کو اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ایسے نافرمان جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو ڈینائی کرتے ہیں، جو ہٹ درمی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف، اللہ رب العالمین نے ایسے نفسوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی جانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فائر کو تیار کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس فائر سے بچو، فاتقوا، ڈرو اس فائر سے، دور ہو جاؤ، جس کا فیول، جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، ایسے نافرمانوں کو اور ایسے پتھر کو تیار کیا ہوا ہے جس میں ان لوگوں کو جلایا جائے گا. اور فیول آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ کے اندر فیول پڑتی ہے تو فیول کی وجہ سے آگ اور بھڑکتی ہے. تو ہمارے لیے کوئی فائر کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں کئی جگہ پر آیت نمبر 16 میں، آیت نمبر 131 میں، آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 131 میں، کہ اس آگ سے بچنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 16 میں کہا کہ ہم کو ادب سکھایا کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کہا، سکھایا ہم کو کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. 192 آیت نمبر ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ہم کو ادب سکھایا ہے کہ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ابھی ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور جو جہنم کے اندر داخل ہو گیا، رسوا ہوا ہے، ہم وما للظالمین من انصار، اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے تیرے. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ آداب سکھائے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کی ہم نے جو بھی مخالفت کی ہے، اللہ اس کے رسول کی جو بھی مخالفت کی ہے، اس کے حساب سے ہم کو ہمارا بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا، جو فائر سے بچا لیا گیا، جو فائر سے فری کر دیا گیا، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا، تو وہی آدمی کامیاب ہے. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. صرف انٹرٹیننگ کے نام پہ ہم کسی بھی چیز کے لیے اتنے پاگل ہو جائیں، مجنون ہو جائیں کہ ہم کو کچھ بھی احساس نہ ہو کہ ہم کس کام کو انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. کھیل کود کے نام پر اذان ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے جو اس گیم کے رسیہ ہیں، اس گیم کے عادی ہیں، ذرا بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے. رشتہ داروں کی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، ایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں کرتے. نمازیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے. اگر قرآن کا حفظ اگر ہم نے کیا ہے تو ہم کو اتنی توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم اس کا اعادہ کر سکیں، ریوائز کر سکیں اس کو. ہم کھیل کود کے اتنے پاگل ہو چکے ہیں، کھیل کود کے پیچھے ایسی چیزیں، ایسا کھیل
جو جسم کو فائدہ نہ پہنچا سکے، جو ہمیں مضبوط نہ بنا سکے، ایسے کھیل کھیلنے سے فائدہ کیا ہے؟ ایسے بے سود اور بے معنی اور بلا وجہ غیر مفید کام ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب ایک بچے کو دیکھا کہ وہ خذف کر رہے تھے، خذف خا ذال فا، تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح کھیلنے سے منع کیا ہے۔ خذف کیا ہوتا ہے کہ پتھر کو یا کسی لکڑی کو اپنے انگوٹھے پر رکھ کر اچھالا جائے، یا دو انگلیوں کے درمیان ایسے رکھ کے اچھالا جائے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو منع کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ لا یقتل الصید ولا ینکأ العدو وانہ یفقع العین ویقصر السن۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پتھر کے ذریعے سے تو تم کسی کا شکار نہیں کر سکتے ہو، اور نہ ہی اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تو تم اس پتھر سے اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائے۔ تو یہ بے مطلب کھیل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھلائے ہیں تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسے کھیلوں کو کھیلنے سے بچیں جو بے مطلب ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے کہ مضبوط مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں، اگر کمزور مسلمان اور مضبوط مسلمان دونوں تقوی میں، پرہیزگاری میں، دینداری میں اللہ کے یہاں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جسمانی طور پر بندہ مضبوط ہے اور تقوی میں زیادہ اچھا ہے تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو یوں ہی آزاد کر کے کھیلنا شروع کر دیں، اور کھیل کود وہ بھی کون سا لڑائی جھگڑے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان ابغض الرجال الی اللہ للد الخصم، بہت ناپسندیدہ ہے ایسا آدمی جو لڑائی اور جھگڑے کرتا ہے، اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، پسند ہی نہیں کرتا اللہ رب العالمین، گھٹیا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسا شخص جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کھیل کود کی چیزوں کو پسند کرتا ہو، لڑائی جھگڑے کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص پسند نہیں ہے جس کی زبان سے گندی چیزیں نکلتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے پاگلوں کی طرح لوگ گیم کھیلتے رہتے ہیں، انوالو ہوتے، کیا کیا بول جاتے ہیں اس کے اندر، کون سا پارٹنر ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کون سا ساتھی ہے کس کو فرینڈ بنا لیا گیا ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جاتا ہے تو ایسی رف زبان استعمال کی جاتی ہے جو کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان بندے کے لیے، کہ وہ اس طرح کی باتوں کا انتخاب کرے، ایسی باتیں بول جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ اور گندی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم ایسے ساتھی کا انتخاب کریں جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ رکوع کرنے والے کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم کو ان آیات سے یہ چیز سبق ملتی ہے کہ ہم ایسے ساتھی کا انتخاب کریں جو اچھے ہوں، جو دیندار ہوں، تو ان کی وہ چیز ہمارے اندر جھلکے گی۔ اور وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ ہم خوشبو والے کو ساتھی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی لوہار کو اپنا ساتھی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جو فائدے والی جگہیں ہیں جہاں سے ہم کو اور کمیونٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس چیز کو ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بنی اسرائیل کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچھے ساتھی کی طرف ابھارا ہے اور اکسایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تھا، میں مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد پھر 100 کی تعداد کو بھی پورا کر لیا، تو بعد میں جب اس قاتل نے توبہ کرنا چاہا تو اس عالم نے جو اس کو رہنمائی کی تھی کہا تھا کہ اس پرانی بستی کو چھوڑ دو جہاں گناہ گار لوگ رہتے تھے، تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ بندہ نیک بستی کی طرف بڑھتا ہے اور اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تب اچھی روح کو قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں، بری روح کو قبض کرنے والے فرشتے دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، آپس میں تکرار کرتے ہیں کہ ہم لیں گے اس روح کو قبض کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جس گاؤں سے زیادہ نزدیک ہوگا وہ فرشتہ اس کی روح کو قبض کرے گا۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اس اچھی بستی کی طرف کی زمین سمٹ جائے، تو اللہ کے حکم سے وہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بندہ جس کے یہاں نیکیاں بالکل نہیں تھیں لیکن اس کا ایک ارادہ کہ اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی اور اچھے لوگوں کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی غیبی مدد کی اور اس بندے کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق اور مدد ہے ایک اچھی سنگت کے اوپر، اچھی صحبت کے اوپر۔ لیکن اگر ہم اس کا خیال نہ کریں
اور ہم آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہر چیز کو اپنے لیے تنقید، اپنے لیے عیب سمجھنے کی کوشش کریں، ماں باپ اس پر توجہ نہ دیں، بار بار اس چیز کو سمجھائی جائے اور بتائی جائے، ہم دیکھنے کے باوجود بھی اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے کنٹرول پہ نہیں آتا، ہم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے بچے جو تیز تھے، پڑھنے میں اچھے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ ایک دم خراب ہو چکا ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دینی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے، اچھی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، بہت جلدی اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور بیکار کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے اندر بھی ایموشنز اس طرح پیدا ہوتے ہیں، جذبات اس طرح پیدا ہوتے ہیں، ان کے اخلاق میں وہ چیز جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں وہ چیز پنپنا شروع ہو جاتی ہے۔ پب جی کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے خون خرابے لوگوں نے مچائے تھے باہر دیش کے اندر، اور کس طرح کے مسائل وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہاں پر بھی وہ چیز دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، خون خرابے ہو رہے تھے، کہیں بھی کوئی بندوق لے کے داخل ہو جا رہا تھا اور خون خرابے کر رہا تھا۔ تو ٹھیک یہاں جس طرح معاملہ تھا اسی طرح اس گیم کے اندر بھی یہ معاملہ ہے اور یہ ماجرا ہے۔ لہٰذا یہ فری فائر کو ہم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور فری فرام ہیل فائر سے ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس پر زیادہ فوکس کریں، ہمارا دھیان اس پر زیادہ ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم ان خرافات کے اندر الجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صحابی رسول ہیں اللہ کے، جو ساتھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے رات میں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، جو بھی میرے پاس قرآن میسر تھا مکمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح مت کرو، ورنہ بعد میں تمہارے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی، بلکہ تم کو چاہیے کہ قرآن کو ایک مہینے میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعنی استمتع من قوتی و شبابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنی قوت سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤں اور میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھ کے ختم کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو سمجھا، کہا ٹھیک ہے 10 دن کی اجازت ہے۔ انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 7 دن کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی بالکل اجازت دیجیے کہ میں اس کو اور جلدی ختم کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 دن کی بات کہی۔ تو اس طرح سے ہمارے درمیان صحابہ کرام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ باتیں کہی جائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ فری فائر کوئی بہت اچھا گیم نہیں ہے۔ گیم ایسا ہو جو جسمانی مضبوطی کے لیے ہو، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ذہن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھنے والوں کا ذہن ضرور خراب ہوا ہے، لیکن نہ پڑھنے والے کے ذہن میں ہم نے کوئی ترقی نہیں دیکھی، کوئی فائدہ نہیں دیکھا ہے، اور وقت کا ضیاع ہے، صحت کا ضیاع ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، آنکھوں کی بربادی اور نقصان ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں اور ریسرچ بھی ملیں گی کہ اس طرح سے انسان کو سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتا ہے، کہ انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اور بھی نقصان دیکھنا چاہیں تو کچھ پوائنٹ کے حساب سے بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے اس کے اندر نقصانات آ سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹائم کا بربادی ہے، عقل کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے قوم کے نونہالان جو آگے آنے والے فیوچر کے بچے ہیں، جو سیکھنے والی چیزیں ہیں ان کو نہ سیکھ کر وہ برباد ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت سیکھنے سے محرومی ہوتی ہے۔ آن لائن بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، قرآن ہم کو پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سنت کی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، اور اسی طرح ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ یعنی بندوں کے اندر جو ایبلٹی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اگر اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو صحیح طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اس کی کمی آئے گی۔ اور اسی طرح سے زبان پر اور اخلاق کی جو برائی ہے جس کو سماج سے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ چیز؟ بری سنگت، اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، یہ نقصان ہے۔ اور ایک نشہ جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، سیم وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں۔ خمر کو، شراب کو، خمر عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک سیم یہی چیز اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ آدمی اس کا ایڈکٹ ہو گیا، عادی ہو گیا، وہ اپنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، سائیکولوجیکل ایشو ہو گئے ہیں اس کو، رشتہ داروں کے درمیان بیٹھا ہوا غیر حاضر ہے، وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں ہے، بھائی کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، آوارگی اور بےخودگی اس کے یہاں پر پائی جاتی ہے۔
اسی طرح سے میڈیکلی بھی اس کی آنکھ کے اوپر اور دماغ پر اور ذہن کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، عبادتوں میں خلل ہوتا ہے، عبادت میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے گھومنے لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو، آپ پڑھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ایکشن دیکھتے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں، وہ کیریکٹر آپ کے سامنے گھومنے لگتا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے گھومنے لگتی ہیں۔ ٹھیک یہی ساری چیزیں ہماری عبادتوں کے اندر بھی آئیں گی۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے سامنے وہ منظر ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے سامنے وہ منظر ہوگا، ذہن پر وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز ذہن پر حاوی ہوگی، زبان پر حاوی ہوگی، کریکٹر پر حاوی ہوگی، تو سماج میں بھی وہ چیز نظر آئے گی۔ اور سماج میں جب دو بچے اور گروپ بچوں کا کھیلتا ہوا نظر آئے گا تو اس وقت بھی یہ چیز جذبات میں لوگوں کی مجروح کرتے ہوئے اور اسی طرح سے ان کے حالات کو خراب کرتے ہوئے جذباتیت والی ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ لڑائی جھگڑے کی بنیاد اور اسی طرح سے جھگڑیلو ایک ماحول اور ناپسندیدہ لوگ، اس طرح آپس میں ٹالرنس کا اور معاف کرنے کا جذبہ ختم رہے گا، اور جو سیکھنے کی جو عمر ہے وہ ان ساری چیزوں کے اندر برباد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ویسے ہی لاک ڈاؤن کے اندر یہ معاملہ چلا ہوا ہے، تعلیم کے لیے لوگ پریشان ہیں اور اسکول کے بارے میں مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ کم سے کم ایک تعلیمی سلسلہ تو جڑا رہنا چاہیے، اپنے اندر کچھ اصلاحی تجربہ تو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے بہت ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر ہیں جو سیکھی جا سکتی ہیں۔ زبان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنے اپنے علاقوں کی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم مہاراشٹر کے اندر ہیں تو مراٹھی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، آپ گجرات میں ہیں تو گجرات کی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، اور انگلش جو انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے، عربک کو امپروو کیا جا سکتا ہے، قرآن کو اچھے سے سیکھا جا سکتا ہے، اور اسلامک انفارمیشن کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو ٹیکہ کار ہیں جن لوگوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ کیلیگرافی جو ایک خوشخط اچھی رائٹنگ بنائی جاتی ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھی اچھی بکس اور لٹریچر کو پڑھا جا سکتا ہے، اچھے اچھے آرٹیکلس لکھے جا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کو کرنے کی کوشش کریں تو ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، ٹیکنیکل چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرعوب ہو کر ایک اچھی ہائی گرافک چیزوں کو دیکھ کر، اچھی تصویر کو دیکھ کر، اور اس میں جو حرمت والی چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، آدمی اس طرف مائل ہو جاتا ہے ایک لالچ کے طور پر۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح ایپ کو آپ نے 84 ملین تک پہنچا دیا ہے، سب لوگوں نے مل کر، جو اس کے ویورز ہیں، جو اس کو لائک کرنے والے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ایسے بھائیوں کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہوں، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہوں۔ غیر مسلم بھائی بھی اگر دیکھیں تو ان کے یہاں پر ہم نے بچپن میں کبھی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ہنومان نے ان کے جو بھگوان ہیں انہوں نے آسمان میں سورج کو کھانے کی کوشش کی تھی، تو ان کے جو اندر بھگوان ہیں غالباً شاید انہوں نے ان کو اس وقت بے ہوش کر دیا تاکہ سنسار سے سورج کا معاملہ نہ ختم ہو جائے، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ تو وہاں پر بھی جو ایک بچے کے اندر جو اس وقت گئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے اس چیز سے روک لیا تھا۔ تو یہاں پر بھی تو ہمارے سامنے بچے ہیں، آپ کے یہاں تو یہ تصور ہے کہ بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعات سے روک سکتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے روک سکتے ہیں۔ لیکن میری زیادہ تر اپیل خاص طور پر مسلم نوجوانوں اور بچوں سے ہے کہ آپ قوم کی آنے والی نسلوں کی ذمہ دار ہیں آپ۔ اگر آپ کمزور ہوں گے، آپ کے اوپر مسائل ہوں گے، تو کیسی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ رب کی نافرمانی کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں 25 شب گزر چکی ہے، 25 رات گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسی کا بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس طرح کے نقصان والی چیزوں سے بچیں اور ایسے کھیل کھیلنے کی کوشش کریں جو ہماری ذات کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے ذہن کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے ہمیں مضبوطی ملے، ہمارا امیون سسٹم اچھا ہو، بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنی آنکھوں کا، اپنی انگلیوں کو بیماری کا سبب بنائیں، گھر والوں کے لیے مشکل پیدا کریں۔ میں انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن میں کچھ ایسے نیوز اور ایسے کلیکشنز شیئر کروں گا جو ہمارے بھائیوں نے اپنے اپنے چینلز پر یا نیوز پیپر میں ان ساری خبروں کو بیان کیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے جذبات میں آ کر وہ ڈائمنڈ کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کے پاس جو گفٹ پڑا ہوا ہے، بینیفٹ پڑا ہوا ہے گیم کا، اس کو لوٹنے کے لیے ایک دوسرے کا خون تک کر دیا ہے۔ ٹین ایج والے ہیں، 20 سال، 26 سال، بلکہ ایک 17 سال کی ایک ویڈیو ہے کہ انسان اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ وہ گیم کے باہر بھی سیم اسی طرح پریٹینڈ کر رہا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح کہ گیم میں ہے، چھپ کر گولی چلانا، بیٹھنا، جیب سے نکالنا سامان، ہتھیار وغیرہ۔ یہ پاگل پن کی حد ہے۔
اگر وہ 16-17 سال کا بچہ اس طرح اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو وہ بچے جو کم عمر کے ہیں وہ کیوں اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لہٰذا ماں باپ سے بھی ذمہ دار ہماری درخواست ہے، اور اسی طرح سے ذمہ داران سے، حکومت کے ذمہ داران سے بھی اس طرح کی درخواست ہے کہ وہ اس طرف دھیان دیں، بجائے اس کے کہ جب معاملہ سنگین ہو جائے اور ہمیں ہوش نہ رہے، بعد میں ہم پچھتائیں۔ اس سے پہلے پچھتانے کی نوبت آنے سے پہلے ہم اس طرف دھیان دیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے نونہالان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے میں معاون اور مددگار ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔